بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے شیطان کا اصلی نام کیا تھا اور ان کے بیوی بچوں کے نام کیا ہیں۔ اور تو دوستو، رحمت اللہ سے معلوم ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزرائیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصہ کا القاء کیا۔ غصہ کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی جنات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ روایات ہے کہ حق تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ جنتی اولاد آدم کی پیدا کروں گا، اتنی ہی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا۔ چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حق تعالیٰ جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکسارتا رہتا ہے۔ جنات مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی۔ جنات کی ایک قسم انسان جیسی ہے، وہ انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ حیوات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شیطان کی بیوی اور بچوں کے نام۔ شیطان نے اپنی بعض اولاد کو بعض مخصوص کاموں پر لگا رکھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کا نام اور کام یہ ہیں۔ تربتہ، شیطان کی بیوی کا نام تربتہ ہے۔ لکیس و لہان، یہ دونوں وضو اور نماز پر مامور ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ حفاف، یہ لڑکا صحرا پر مامور ہے، صحرا میں شیطانیت پھیلاتا ہے۔ زنبور، یہ بازاروں میں پر مامور ہے، چھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ بصر، مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوحہ، ماتم، بیان، چاک کرنا، چہرے کو نوچنے، منہ پر چاٹنے مارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابیز، یہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے پر مامور ہے۔ عور، یہ شیطان زنا پر مامور ہے، زنا کے وقت مرد و عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے، لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے۔ واسم، اس شیطان کی ڈیوٹی ہے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لینے لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے، گھر والوں میں پھوٹ ڈالوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ متوس، یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ بھوت پریت، کیڑے مکوڑے جنات شیطان کے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیطان نے 3 انڈے دیے تھے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 وسط عرض میں۔ ان انڈوں سے دنیا میں شیاطین کی مختلف قسمیں، بھوت پریت، کیڑے مکوڑے وغیرہ پیدا ہو کر دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ محمد بن کعبۃ القرظہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر ایماندار جن کے نام سے اور کفار شیاطین کے نام سے موسوم ہیں۔ جنات سام کی شکل میں گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں ابو لبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، مگر جس سانپ کی پشت پر 2 سفید خط ہوں یا وہ سانپ جس کی دم بہت چھوٹی ہو، اس کو فوراً مار ڈالنا چاہیے۔ یہ دونوں قسم کی سانپ بہت ہی خطرناک ہیں۔
دل میں داخل ہونے کے چور دروازے جن سے شیطان کی لشکر اولاد آدم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان کے لشکر چونکہ 24 گھنٹے انسان کو گمراہ اور اغوا کرنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، اس لیے شیاطین کی مدافعت سے ایک آن بھی غفلت انتہائی مضر ہے۔ پھر چونکہ شیطان کا حملہ انسان پر ظاہری دشمن کی طرح کھلم کھلا نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے ان دروازوں اور راستوں سے واقفیت ضروری ہے جہاں سے وہ حملہ ہو کر کائنات قلب کا تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ یوں تو انسان کے دل میں شیطان کے لیے بہت سے دروازے ہیں، پھر بھی ان میں چند بڑوں کا ذکر حسب ذیل ہے۔ حسد اور حرص میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ شیطان جب ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کا احساس کسی قلب میں پاتا ہے تو اس کو دل کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ انسان کے دل کو گناہوں کے میدان میں لڑکاتا پھرتا ہے۔ جب وقت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان ان کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا میں لوگ 5 باتوں سے ہلاک ہوئے ہیں، میں 3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فوراً وحی آئی کہ شیطان سے 2 باتیں تو پوچھو لو، باقی 3 باتیں آپ سے غیر متعلق ہیں۔ شیطان نے کہا ان میں سے ایک تو حسد ہے، حسد کی وجہ سے میں بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہوا، اور دوسری چیز حرص ہے۔ حرص اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہمیشہ رہنے کی حرص نہ کرتے تو ان کو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ غضب اور شہوت، یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخلے کے اہم دروازے ہیں۔ غضب اور غصہ کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو میں اس کے جسم میں دوڑتا پھرتا ہوں۔ بسیار خوری، شکم سیر ہو کر کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ شہوت شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ ابلیس یحییٰ علیہ السلام کے پاس مستقل ہو کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا کرتا ہوں۔ علماء باطن نے بسیار خوری کے نقصانات تحریر کیے ہیں۔ دل سے خدا کا خوف نکل جانا، دل میں مخلوق پر رحمت نہیں رہتی، کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی طرح شکیم سیر سمجھنے لگتا ہے۔ شکیم سیری سے نماز و عبادت گراں محسوس ہوتی ہے۔ حکمت کا کلام سن کر دل پر رفتاری نہیں ہوتی۔ ایسی حالات میں اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بسیار خوری سے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سامان، زیب و زینت، اگر شیطان کسی کے دل میں مکان، لباس اور گھر کے ساز و سامان کی محبت دیکھتا ہے تو وہ انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کے انڈے دیتا ہے۔ ان انڈوں سے جب بچے نکل آتے ہیں تو مکان کی تعمیر کرنے کا، مکان کی آرائش کی دھن میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حالت میں اسے موت آ کر پکڑ لیتی ہے۔ شیطان کا دل پرست اور اس کا دفیہ، وسوسہ اور احلام کا فرق۔ انسان سے نیک یا بد اعمال کی صدور نوعیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، خیال کے بعد اس کام کی رغبت پیدا ہوتی ہے، رغبت عزم اور ہمت کو کام میں لاتی ہے، آخر نیت اعضاء کو حرکت میں لا کر اس فعل کا وقوع عمل میں لاتی ہے۔ پھر جس طرح اعمال خیر اور شر کی نوعیت مختلف ہے، اسی طرح انسان کے دل میں کسی کام کا خیال جو بھلا پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اگر وہ خیال کسی اچھے کام کا ہے تو اصلاح طرح شر میں اس کا نام الہام ہے، اور اگر وہ برے کام سے متعلق ہے تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین واقعات، ویڈیو، اسلامک ایسے بہترین چینل دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو ہم دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔